اور اب جو جیمز ویب بھیجی گئی ہے نا، یہ اس لیے بھیجی گئی ہے کہ دور دراز کی جو گیلیکسیز ہیں جہاں تک ہبل نہیں پہنچ سکتی تھی، وہاں پر جیمز ویب پہنچ کے دیکھے تاکہ پتہ چلے کہ بگ بینگ کے بعد جب شروعاتی جو گیلیکسیز ہیں نا کائنات کی، جو شروع میں گیلیکسیز بنی ہیں، وہ کس شکل کی رہی ہیں، وہ کس شکل کی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک عجب بات یہ ہوئی ہے کہ ناسا نے اس خبر پر، ویسے یہ جو دہریے لادین کہہ لیں یا ملحد کہہ لیں جو کہ مذہب کو نہیں مانتے، وہ ویسے بڑا ناخوش ہوں گے یہ بات سن کر، ان کو بالکل یہ بات پسند نہیں آئے گی، لیکن یہ ہوا ہے، کیا کریں، یہ ہوا ہے۔ ناسا نے جناب مذہبی اسکالرز جو ہیں نا، ریلیجیس اسکالرز، ان کی سروسز حاصل کر لی ہیں۔ ناسا کو مذہب کی ضرورت پڑ گئی ہے، سائنسدانوں کو ان کی سروسز حاصل کر لی ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے، سروسز ان کی کیوں حاصل کی ہیں، ان کو 24 کوئی بڑے بڑے مذہبی اسکالرز ہیں، ان کو ہائر کیا گیا، کیوں؟ اس مقصد کی خاطر کہ اگر ناسا پوچھنا چاہتا ہے ان سے کہ اگر کائنات میں ہم ایلینز کو ڈسکور کر لیں تو مذہب کیا کہتا ہے، مذہب کیا کہتا ہے، اور ان کے ساتھ ہم کیسے ڈیل کریں، اگر ہمیں مل جائیں تو کیسے ڈیل کریں، یا پھر زمین پر جو لوگ ہیں ہمارے، ان تک یہ خبر ہم کیسے شیئر کریں، کیسے شیئر کریں۔ اس کے لیے انہوں نے ریلیجیس اسکالرز کی سروسز ہائر کر لی ہیں، جیسا کہ نیو یارک پوسٹ لکھ رہا ہے کہ ناسا ہائرڈ 24 تھیولوجینز ٹو اسٹڈی ہیومن ریئیکشن ٹو ایلینز۔ اگر ہم بتائیں گے ان کو کہ ہم نے ایلینز فائنڈ کر لیے ہیں تو کیا ایک تو بھونچال مچ جائے گا دنیا میں، اگر ایسے ہی بتا لیں تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھونچال نہ آئے، اس کے لیے کیا طریقہ کار ہو، اگر ہم نے بتانا ہو انسانوں کو تو کیسے بتائیں، تو اس پہ ذرا آپ ہمیں بتائیں۔ تو یہ 24 اسکالرز ہائر کیے ہوئے ہیں، اور ڈیلی میل ایک بہت بڑا دنیا کا اخبار ہے، یہ بھی لکھ رہا ہے کہ ناسا لکس ٹو دی ہیونز فار ہیلپ، اوپر خدا کی طرف دیکھ رہے ہیں مدد کے لیے ناسا والے۔ ایجنسی enlisted 24 theologians to assess how the world would react to the discovery of alien life on distant planets and how it might change our perception of God and creations۔ اب یہ بڑی بات ہے، کیا ان کو ایلین مل گئے ہیں اس لیے یہ کر رہے ہیں، یا ان کو ابھی ملنے ہیں، اب یہ پتہ نہیں ہے، اب اس پہ دیکھنا پڑے گا کہ ایسا تو نہیں کہ ان کو مل گئے ہیں پہلے سے ہی، اور اسی وجہ سے وہ اس طرح بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو بتانے سے پہلے ہم ذرا دیکھ لیں کہ اس کا ریئیکشن کیا آئے گا تو ہم اس حساب سے بتائیں۔ اب اسلام اس حوالے سے ویسے بڑا کلیئر مذہب ہے، بڑا دنیا کے جو میجر مذاہب ہیں اس میں یہ بڑا کلیئر مذہب ہے۔ اسلام میں، اسلامی عقیدے کے مطابق تو آسمانوں میں زندگی ویسے ہی ہے، ہمارے علاوہ بھی ہے، اور سب سے اوپر آسمانوں میں ایک سپریم اتھارٹی ہے جس کا عرش ہے، اوپر سے کنٹرول ہو رہا ہے سب کچھ، اور وہ ہے خدا پاک کی ذات، وہی سارا یہ سسٹم چلا رہا ہے اسلامی عقیدے کے مطابق، پورا نظام وہی چلا رہا ہے، اور وہ انسانوں سے اپنی اسپیشل مخلوقات یعنی فرشتوں کے ذریعے، اینجلز کے ذریعے، ایک اسپیشل مخلوقات ہیں آسمانوں میں، ویسے ہی ان کے ذریعے زمین والوں سے وہ کنیکٹڈ، وہ گائیڈنس بھی ان کو دیتا رہا ہے، اپنے میسنجرز بھیجتا رہا ہے وہاں سے، جسے آپ وحی کہتے ہیں، اور جن لوگوں کو یہ میسج دیتا ہے ان کو پیغمبر کہتے ہیں، نبی، اسلامی عقیدے کے مطابق، اور قرآن بھی ایک وحی ہے۔ پھر آپ کو احادیث میں بھی معراج والی رات کا جب آپ سنتے ہیں، ویسے معراج والی رات میں بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے نان مسلمز کو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ جو براق تھا، وہ جو سواری آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ سواری بہت سارے جو جہلا ہیں، جہلا نان سینس قسم کے لوگ، وہ اس کو گھوڑا کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا، دس واز ناٹ اے گھوڑا، یہ ایک دنیا کے باہر سے ایک سپریم قسم کی ٹیکنالوجی تھی جو کہ اوپر سے آئی تھی، وہ ایک سواری اوپر سے آئی ہوئی ہے، وہ یہاں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں وہ جو کچھ بھی تھا نا، اس کا جو ڈیٹیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں، بس وہی ڈیٹیل ہے ہمارے پاس، لیکن اس میں یہ چیز ہے کہ وہ اوپر سے چیز آئی ہے، ہیون سے آئی ہوئی ہے، اور وہ یہاں کا، اس کا دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال تو اس سے یہ بھی ویسے معراج والی رات سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اوپر کچھ ہے، something is there in the skies، لیکن وہ ہماری پہنچ سے، ہمارے جو ریسورسز ہیں اس سے بہت آگے، ہم وہاں تک نہیں پہنچ پاتے انسان۔
معراج والی رات کے حوالے سے بھی آپ کو جو احادیث ہیں اس میں آسمانی مخلوقات کا بھی ذکر ملتا ہے کہ آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں سے بھی ملے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہیبیٹیبل زونز ہیں نا. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے عقیدہ رکھتے ہیں مسلمان کہ وہ زندہ ہیں آسمانوں پہ. اس کا مطلب ہے آسمانوں پہ اوپر کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر انسان رہ سکتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیاوی زندگی سے اوپر گئے ہیں اور دنیاوی زندگی سے ہی وہ واپس آئیں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جہاں بھی ہیں آسمان میں، مطلب وہ آسمانوں میں، وہاں پر ایسی کنڈیشنز ہوں گی جہاں انسان رہ سکتے ہیں، تو کچھ ہے اوپر. تو اسلام نے یہ کلیئر کیا ہوا ہے کہ انسان اکیلے نہیں ہے اس نظام ہستی میں. یہ جو پورا ہمارا یونیورس ہے نا، اس میں ہم اکیلے نہیں ہیں. ہم نہیں ہیں، ہمارے علاوہ دنیا کے باہر بھی مخلوقات ایگزسٹ کرتی ہیں. جنت بھی ایگزسٹ کرتی ہے، وہ بھی ہے کہیں نہ کہیں پہ. جہنم بھی ہے، یہ بھی کہیں نہ کہیں پہ ہے. اس جیسی دوسری جگہیں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. تو کچھ ہے اوپر اسلامی عقیدے کے مطابق. لیکن کیا کبھی ہم ایلین سے مل پائیں گے یا نہیں مل پائیں گے، اس پہ اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے. کیا کبھی ہم مل پائیں گے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ اس پہ ویسے اسلامی اسکالرس روشنی ڈال سکتے ہیں بہتر طریقے سے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے. کیسے؟ دیکھیں، اسلام میں اہل سنت کے نزدیک 6 احادیث کی کتابیں بڑی معتبر مانی جاتی ہیں، جنہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے. ان میں صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد، ابن ماجہ اور سنن نسائی شریف ہیں. اگر انسان کا کبھی ایلین سے واسطہ پڑنا بھی ہے تو آخری زمانے میں پڑنا ہے نا، جب یہ کائنات بالکل فنا کے قریب ہوگی. تو احادیث کے بھی آخری جو چیپٹرز ہیں ان میں اس سوال کا جواب تلاش کر سکتے ہیں. تو کتاب الفتن آخری زمانے کی احادیث کا ہی تذکرہ کرتی ہے، اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث نمبر ہے 4080، جو کہ دجال، عیسیٰ ابن مریم اور یاجوج ماجوج کے ایمرج ہونے کے وقت کی خبر بتاتی ہے. اس حدیث میں مجھے ایک حیران کن بات ضرور نظر آئی ہے بہرحال، جس پہ آئی ووڈ لائک ٹو ہیئر فرام دس اسلامک اسکالرس آلسو. اگر وہ اس پہ روشنی مزید ڈالنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. اس حدیث میں دیکھیں، کائنات کے سردار اور خدا کی تمام مخلوق میں سب سے عظیم ترین، بلا شبہ سب سے عظیم ترین مخلوق، یعنی اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں انہوں نے اس حدیث میں فرمایا ہے. اور ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج آسمانوں کی طرف تیر چلائیں گے، آسمانوں میں تیر چلائیں گے. خواتین و حضرات، یہاں تیروں سے مراد ویپنز ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں سے مخاطب ہو کر یہ ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی عرب کے لوگ، وہ اس زمانے میں کائنیٹک ہتھیار اور لیزرز کو نہیں سمجھ سکتے تھے، لیکن ہم آج کے زمانے کے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اشارہ کس طرف ہے. تو وہ اپنے ہتھیار چلائیں گے یاجوج و ماجوج آسمانوں کی طرف. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ تیر جو ہے نا وہ پھر زمین کی طرف واپس آئیں گے. یعنی کچھ حیرت انگیز طور کی ایک ٹیکنالوجی کا مظاہرہ ہو سکتا ہے وہ کریں، اور ان پر خون بھی لگا ہوگا، اور پھر وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو شکست دے دی اور ہم آسمان کے اندر جو ہیں ان پر بھی غالب آ گئے. یہ یاجوج ماجوج کہیں گے. اب ذرا یہاں 1 منٹ رک جائیں اور ذرا اس حدیث پر غور کریں کہ کیا یہ حدیث ایک اسٹار وارز کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. کون ہے آسمانوں میں؟ کوئی ہوگا نا آسمانوں میں، کچھ تو ہوگا نا، تبھی تو یہ کہیں گے آسمان والوں پہ ہم ڈومیننٹ ہو گئے، ان کے اوپر بھی کچھ تو ڈسکور ہوگا، تبھی تو یاجوج ماجوج اس طرف ڈومینیٹ ہونے کا سوچیں گے نا، کچھ تو ہوگا نا. اور چونکہ یاجوج ماجوج فطرتاً فسادی ہیں، تو لہٰذا وہ کوشش کریں گے کہ آسمان میں جو بھی مخلوق ہے، اچھی مخلوق ہو، انسانوں کے لیے فرینڈلی ہو، یا بری مخلوق ہو، تب بھی وہ کوشش کریں گے ان کو کرش کر دیں، فسادی ہوں گے. اب یہ الگ بات ہے کہ اوپر مخلوق جو بھی ہمیں ملے فیوچر میں وہ ہمارے لیے اچھی ہے، بری ہے، جو بھی ہے، لیکن یہ ان کو ختم کرنے کی اٹیمپٹ کریں گے. کچھ تو ہے، جبھی تو وہ آسمانوں میں تیر پھینکیں گے نا. تو اس پہ یہ جو ابن ماجہ کی یہ حدیث مبارک ہے نا، یہ ہمیں سوچنے کی دعوت دیتی ہے یقیناً. اور ایسے میں ناسا کا یوں ریلیجس اسکالر سے رابطہ کرنا، ڈز دیٹ مین انہوں نے کچھ دیکھ لیا ہے وہاں، کچھ ریویل کرنے والے ہیں، اور انسانی ریئیکشن کو وہ سمجھنے کے لیے مذہبی اعتبار سے اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ خبر دنیا کا سوچنے کا انداز یقیناً بدل سکتی ہے اگر ایسی کوئی مخلوق ریویل کی جاتی ہے ناسا کی طرف سے کہ یہاں سے لاکھوں کروڑوں میل دور آسمانوں میں کچھ ہے، کوئی مخلوق ہے، ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے،
وہاں تک اپنے ہتھیار بھیج سکتے ہیں، وہاں تک اپنے روبوٹس بھیجیں، کچھ بھی بھیجیں، سولر سسٹم سے باہر ہے۔ اب ایک چیز یہ بھی ہے کہ سولر سسٹم جو ہے نا، اس سے باہر اگر ہم اپنا کوئی نمائندہ بھیجیں بھی، کیا یہ ہمارے لیے قدرت نے ایک حد مقرر کر دی ہے؟ کیونکہ ہمارے جو روبوٹس جاتے ہیں، ہماری جو سیٹلائٹس جاتی ہیں، ہمارے جو راکٹس جاتے ہیں، ان کو انرجی چاہیے اسپیس میں، اور وہ انرجی لیتے ہیں سولر سے، سورج سے، وہاں سے انرجی لیتے ہیں۔ اگر سولر سسٹم کے لمٹ سے باہر چلے جاتے ہیں تو اس راکٹ کو، اس روبوٹ کو اگلی جو اسٹیشن ہوگی وہاں تک پہنچنے کے لیے انرجی کہاں سے ملے گی؟ تو کیا قدرت نے ہمارے لیے یہ سولر سسٹم ہی ایک حد مقرر کر دی ہے کہ ہم یہاں سے ہی بیٹھ کے بس کائنات کا جہاں تک مشاہدہ کر سکتے ہیں وہاں پر کریں؟ لیکن تو یہ ایک بہت بڑی ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ ہے، یہ جو جیمز ویب گئی ہے نا، یہ جو ٹیلیسکوپ گئی ہے، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور ایک بہت بڑا انقلاب ہمارے سامنے منتظر ہے، ہمارا منتظر ہے ایک بہت بڑا انقلاب۔ اب ساری دنیا انتظار کر رہی ہے کہ پہلی تصاویر جیمز ویب کیا بھیجتی ہیں۔ تقریباً مہینے کے اندر کہا جا رہا ہے کہ پہلی تصاویر بھیجنی ہے اس نے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا نئے جو راز ہیں کائنات کے وہ کھلتے ہیں انسانوں کے سامنے۔ اگر آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آئے تو دا بلینک پیج آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کریے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔